عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے کہا، آؤ۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے تو 500 کم دے دینا، مگر میرے ساتھ ظلم نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ بولی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دیا۔ میں آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اس سے کہا، ہاتھ دھو لو اور کھانا کھاؤ۔ وہ بولی، مجھے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا اور کچھ کھانا بچ گیا تو کہنے لگی، یہ کھانا میں اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میرے آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں پوچھتا ہوں، کیوں کرتی ہو ایسا کام؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا کہ چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پاگل لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں، پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو واپس چھوڑ آؤ مجھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے یہ پیسے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، بس مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے پھر رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بتایا، میرا یہ نام ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی ہے کوئی نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا، سب نے مجھے ہی غلط سمجھا، دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کرا دی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کے لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی اور نہ روٹی تھی، بھوک افلاس لیے سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا، حالات کی ستائی ہوئی، آخر کیا کرتی، چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، مگر بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، آج سے تمہارا بھائی ہے، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور آفس کے اوپر والے روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سو رہی تھی، وہ بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی،
آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا جا کر سو جائیں۔ میں اپنے آفس میں گیا۔ میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا تو آسان ہے، مگر اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے طلاق لینا یا گھر اجاڑنا۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں اور نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ نقاب بدل لیتے ہیں۔ ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہو، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے بھی خرچہ لینا بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں جن پہ ایسا کچھ گزرا ہے۔ کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ سکتے ہیں۔ صبر برداشت کر کے اور جھک کر، نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکایت کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی کہ اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو؟ تو صرف ایک زندگی ہے، اس کو پیار محبت سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا، بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر میں ایک بات کہوں گا، اگر تم رات کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں، پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ طعنہ سنتے گزر جاتی ہے کہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی؟ اور پھر زمانے کی بے حسی پر روتی رہو گی۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا۔ عورت ہمارے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، جو کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پر، کبھی شوہر کی انا پر خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازارو قسم کی، جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔